اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا، اور کچھ ایسی کوتاہیاں ہیں کہ نبی کی امت ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ فرمایا قیامت کے خاص علامات میں سے ایک ہے کہ بدکاری، بد زبانی، قطع رحمی کا عام ہو جائے گا۔ بدکاری، بد زبانی، نہ شرمگاہ محفوظ رہے گی گندگی سے، نہ یہ زبان گندگی سے محفوظ رہے گی، نہ شرمگاہ محفوظ رہے گی، نہ یہ زبان صاف رہے گی۔ مذاق بھی کرے گا تو گندا مذاق، زبان گندی ہو جائے گی۔ فحش گفتگو، میسیج کے اندر بھی فحش باتیں لکھے گا، مذاق بھی فحش انداز میں کرے گا، حیا نہیں رہے گا۔ تو اللہ کا نبی فرمانے لگے کہ بدکاری اور بد زبانی، اور تیسری چیز فرمائی قطع رحمی، رشتوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا، رشتوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا، خاندان تو خاندان، گھر بھی بکھر جائیں گے، رشتہ دار تو رشتہ دار، سکے خونی رشتے، ایک باپ کی اولاد بھی اکٹھی نہیں ہوگی، رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری نشانیاں، صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما لگے کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہوں گے، دو جہنمی گروہ ایسے ہوں گے جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی بعد میں پیدا ہوں گے، آخری زمانے میں آئیں گے، فرمایا میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک وہ گروہ جن کے ہاتھوں میں بیل کے دم جیسے کوڑے ہوں گے، اور وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے، ظلم ڈھائیں گے۔ دوسرا وہ گروہ، وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا سطر کے لیے ناکافی ہوگا، اس لیے وہ در حقیقت برہنہ ہوں گی۔ کہنے میں تو وہ لباس پہنی ہوں گی، لیکن چونکہ وہ سطر پورا نہیں ہوگا تو حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی۔ کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی برہنہ ہوں گی، کہ لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف مائل کریں گی۔ جہنمیوں کا دوسرا گروہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن بعد میں یہ گروہ بھی ہوگا کہ عورتیں لباس تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن پھر بھی برہنہ ہوں گی، اور اپنے جسم کی نمائش اور اپنے لباس کی زیبائش سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بخت اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے، بال یہاں بندھے ہوئے ہوں گے، تو فرمایا ان کے سر فیشن کی وجہ سے بخت اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے آخری زمانوں کے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو فرمایا میں نے نہیں دیکھا لیکن بعد میں یہ مخلوق بھی آئی ہوگی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ کے نبی پر غیر معمولی اعتماد تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، جو کہا مان لیا، اور وہ مخلوق ان گلیوں اور بازاروں میں نہیں تھی، لیکن آج تو یہ مخلوق ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر کالج میں، ہر محفل میں، ہر شادی میں نظر آتی ہے، ہر جگہ ہی یہ مخلوق نظر آتی ہے۔ صدیوں پہلے اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی ہے، آج وہ مخلوق ہر طرف نظر آتی ہے۔ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرة كذا وكذا، کہ لباس بظاہر ہے لیکن حقیقت میں لباس سے خالی، اور اپنے جسم سے اور اپنی جسم کی لباس کی زبائش سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کچھ اور نشانیاں بھی بتائیں جو آخری زمانے میں ہونے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا ابن مسعود، ان للساعة وان للساعة اشراطا الا وان من علم الساعة واشراطها ان يكون الولد غيظا وان يكون المطر قيظا وان يقبض الاشرار قبضا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہیں کہ اولاد نافرمانی کی وجہ سے غم اور غصے کا باعث بن جائے گی۔ اولاد محبت کا باعث ہوتی ہے، شفقت کا ذریعہ ہوتی ہے، شفقت اور اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، انہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اولاد سے۔ لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا یہ اولاد غیظ و غضب کا باعث بنے گی، اسے دیکھتے ہی باپ کا بڑی پریشر ہائی ہو جائے گا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اولاد غیظ و غضب کا باعث بنیں گی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، بدکاروں اور شریروں کا طوفان برپا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن مسعود، قیامت کے آثار اور علامات اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ فرمایا عبداللہ، بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے خائن کو امین اور امین کو خائن سمجھا جائے گا۔ ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور یگانوں سے تعلق توڑا جائے گا۔ اقصی آباہ و ادنا صدیقہ، دوستوں کو خیر خواہ سمجھا جائے گا، باپ کو دشمن سمجھا جائے گا۔ دوستوں کی رائے کو اہمیت دی جائے گی، باپ کو کہے گا بوڑھا ہو گیا ہے، اپنے مزے کر لیے، اب مجھے سمجھاتا ہے۔ اقصی آباہ و ادنا صدیقہ، دوستوں کو قریب کیا جائے گا، باپ سے یوں نفرت ہوگی جیسے باپ سے نفرت ہوتی، جیسے باپ سے نفرت ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان کہنے لگا، عبداللہ، میری اماں اور ابا ایک بڑے عرصے تک بسترے پہ پڑے ہوئے تھے اور کھلایا پلایا میں نے، گندگی بھی میں نے اٹھائی، پاخانہ بھی میں نے اٹھایا، انہیں بٹھایا بھی میں نے، سلایا بھی میں نے، ساری یہ میں نے خدمت کی ہے، اور اب اماں رہ گئی، باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ خدمت کی سعادت اب بھی میرے سپرد ہے، کیا میں نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، اب بیٹے بات یہ ہے کہ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، بچپن میں تیرے ماں باپ بھی یہ سب کچھ کر رہے تھے، نہ جانے کتنی راتیں تیرے ماں باپ نے تیری خاطر جاگ کے گزاری، تیری تکلیف ان کی تکلیف، تیری بھوک ان کی بھوک، تیری پریشانی ان کی پریشانی بیٹھ جاتی تھی، اور تیری خاطر نہ جانے کتنی راتیں وہ جاگ جاگ کے گزارتے رہے۔ تیری ماں رات کی سردیوں میں تیری گندگی اٹھاتی اور بار بار تجھے اپنے پہلوؤں سے لگاتی، سینے سے چمٹاتی، سب کچھ یہ بھی کر رہی تھی، لیکن فرق ہے تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ اس ماں کو جلدی اٹھا لے، ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ اس اولاد کی عمر کو اور دراز کر۔ تو ماں باپ کی خدمت کا کہاں حق ادا ہو سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ رمضان ابھی شروع ہونے والا تھا، تو حضرت جبرائیل امین کی بد دعاؤں پر آمین کہا، 3 بد دعائیں جبرائیل امین نے دی، اور ایک بد دعا یہ بھی دی، اور اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس بد دعا کو ضرور قبول فرما لے۔ ان میں ایک یہ فرمائے کہ جس کے بوڑھے ماں باپ اس کے پاس ہوں، بوڑھے ماں باپ اس کے پاس ہوں، دونوں یا ایک، اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، فرمایا اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے اللہ اسے ہلاک کر ہی دے، اللہ کر ہی دے اسے ہلاک۔ تو جبرائیل کے امین کے بد دعا، پھر اللہ کے نبی کے اس پر آمین کہہ دینا، ایسے شخص کے لیے ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اپنوں سے تعلق جوڑا جائے گا، بیگانوں سے رشتے جوڑے جائیں گے۔ ابن مسعود، قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہر قبیلے کی قیادت منافق کے ہاتھ میں، اور ہر بازار کی قیادت بھی بدکاروں کے ہاتھ میں۔ عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا اللہ کے نبی نے بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے مومن اپنے قبیلے میں
بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔ کسی کی زندگی میں خالص دین آ جائے تو اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہوگی جتنے بکری کے بچے کی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ گئے کس زمانے سے کٹ کے آ گیا، کیا ہو گیا تجھے؟ اس کو نہ اس کی رائے کو اہمیت دی جائے گی، نہ اس کی بات سنی جائے گی، نہ اس کی بات کی طرف توجہ کی جائے گی۔ خالص مومن، سچا مومن، اس کی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ فرمایا قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہیں، محرابیں سجائی جائیں گی، محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ محرابیں سجائی جائیں گی، دل ویران ہوں گے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گی۔ جنس پرستی، دنیا میں تو قانون پاس ہو رہا ہے نا، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، قانون پاس ہو رہا ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں انسانیت کے علم بردار، انسانیت کے تحفظ کرنے والے، جو چپائیوں سے بدتر زندگی گزارنے والے، چپائیوں سے بدتر ہے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایک وقت آئے گا جنس پرستی عام ہو جائے گی، مرد مرد سے لذت حاصل کرے گا، الرجال بالرجال والنساء بالنساء، جنسی لذتیں مرد مرد سے عورتوں سے پورا کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے، مسجدوں کے احاطے عالی شان بنائے جائیں گے اور اونچے اونچے ممبر رکھے جائیں گے، اونچے اونچے ممبر رکھے جائیں گے، بلکہ مساجد نمائش کے لیے بنائی جائیں گی، نمازی کوئی نہیں ہوگا اور لوگ اسے بطور تفریح کے استعمال کریں، چلو وہ مسجد دیکھ کے آتے ہیں، چلو وہ مسجد دیکھ کے آتے ہیں۔ تو بطور نمائش کے مسجدیں بنائی جائیں گی اور اس کو اندر سے روحانیت اور اس میں اللہ کا ذکر، اس سے وہ مسجدیں خالی ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے، دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا، آبادیاں اجڑنے لگ جائیں گی اور جنگل آباد ہونے لگ جائیں گے۔ فارم ہاؤس بنا لو بھائی، ایک اور فارم ہاؤس بنا، ایک اور فارم ہاؤس، ہاں، تو جنگل آباد ہونے لگ گئے دور دور اور شہر اجڑنے لگ گئے، سکون ختم ہو گیا، امن ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، نہ جان محفوظ رہی، نہ آبرو محفوظ رہی، نہ مال محفوظ رہا، آبادیاں اجڑ رہی ہیں۔ فرمایا عبداللہ بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے، گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، شراب نوشی کا دورہ ہوگا، گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، شاید ہی کوئی گھر کی ڈرائنگ روم گانے بجانے کے آلات سے خالی ہو، شاید بیٹی کے جہیز میں یہ لازمی حصہ ہے، ایک اچھا سا ٹی وی، ہاں، بڑے سائز کا، ہاں، اچھے سے موسیقی کے آلات دینے ہیں، یہ جہیز کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی سچ فرما گئے کہ گانے بجانے کے اب تو مست تماشا یہ ہے کہ عین افطاری کے وقت بھی اور سحری کے وقت سب سے پہلے ٹی وی، اور اب تو مسلمان دین بھی ٹی وی سے سیکھنے لگ گیا ہے، ہاں سبحان اللہ، ہاں، دین بھی ٹی وی بھی سیکھنے لگ گیا ہے، اب اس کو دین بھی سکھانے کے لیے ٹی وی کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو مسجدوں سے کاٹا جا رہا، اللہ کے گھروں سے کاٹا جا رہا، یہ وہ طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھروں سے کاٹ دو، اہل دین اہل علم سے کاٹ دو اور اس ٹی وی کے ارد گرد اکٹھا کر دو، ہر غذا یہاں سے دو، اور چونکہ یہ ہے ان کے کنٹرول میں، جب چاہیں اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دیں اور جیسے دین کی شکل پیش کر دیں، جیسے دین کے اندر نیا رنگ بھر دیں، جیسے دین کے اندر نئی شکل پیدا کر دیں، سب ان کے اختیار۔ عین قبولیت کا وقت، اس وقت بھی کانوں میں موسیقی کی آواز پڑ رہی ہوتی، چلتے ہی پہلے موسیقی کی آواز آتی، عین اس وقت جو یکسوئی کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، تو ہر گھر کے اندر موسیقی کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عبداللہ بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی شرابیں پانی کی طرح پی جائیں گے۔ اے عبداللہ بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے، معاشرے میں پولیس والوں، عیب چینوں، غیبت کرنے والوں، تانا بازوں کی بہتات ہوگی، پولیس کی کثرت ہوگی، عیب جوئی کرنے والوں، عیب نکالنے والے، اف توبہ توبہ، عیب جوئی، ایسا لگتا ہے اپنی عیب تو سب نظروں سے اوجھل، سب کے عیب نظر آتے،
اتنی عیب جوئی کا مرض بڑھ گیا ہے، عیب چینی اور تانا بازی اور غیبت۔ الامان والحفیظ، الامان سبحان اللہ کے نبی کی حدیث ایک سنا، ایاکم والظن، لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ یہ دل کا بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے یہ دل کا۔ ایک زبان کا جھوٹ ہوتا ہے، ایک دل کا جھوٹ ہوتا ہے۔ دل کا جھوٹا بدگمانی۔ اور جو کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، وہ انہونی چیزوں کی نسبت بھی اس کی طرف کرتا رہتا ہے جو اس کے فرشتوں نے بھی نہیں کی، اور اس کے فرشتوں کو کانوں کان خبر نہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہ چیز مشہور ہو گئی کہ یہ ایسا ہے اور ایسا۔ بدگمانی کا مرض، فرمایا اللہ کے نبی نے اکذب الحدیث، بہت بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ دل کا جھوٹا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا پولیس والوں کی کثرت ہوگی، عیب چینوں کی، غیبت کرنے والوں کی، تانا بازوں کی بہتات ہوگی۔ پھر فرمایا عبداللہ بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی، ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی۔ بھائی اللہ کے نبی نے جو یہ چیزیں بتائی ہیں کوئی ایک بھی رہ گئی؟ سبھی موجود ہیں، سبھی موجود، کوئی ایک بھی نہیں رہی جو اللہ کے نبی نے بتائی، سبھی موجود ہیں۔ تو ایسے پرفتن دور کے اندر اس وقت ہمارا گزر ہو رہا ہے میرے عزیزو، قسم خدا کی پناہ گاہیں اللہ کے گھر ہیں، پناہ گاہیں اللہ کے دین کی مجالس ہیں، پناہ گاہیں اللہ والوں کے صحبتیں ہیں، پناہ گاہیں دین سے وابستگی ہے، ورنہ یہ فتنے بہا کے لے جائیں گے، نہ ہمارا زندگیاں بچیں گی نہ ہمارے بچے بچیں گے۔ حفاظت کی جگلیں یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب فرمایا کرتے تھے کہ مسجدوں میں بیٹھنے والے ایسے ہیں جیسے اپنے رب کی مجلس میں بیٹھے۔ سبحان اللہ، مسجدوں میں بیٹھنے والے ایسے ہیں جیسے اپنے رب کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ہاں ساتھ فرمایا بھائی اللہ کی مجلس میں جب بیٹھتے ہو تو ذرا زبان کا ضرور احتیاط رکھنا، کوئی ایسی بات نہ نکلے جو رب کے مجلس کے آداب کے خلاف ہو، جو رب کے مجلس کے ادب کے خلاف ہو۔ ہاں تو میرے عزیزو پناہ گاہیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ والوں کی مجالس ہیں، ذکر کی مجالس ہیں، تعلیم کے حلقے ہیں، قرآن حدیث کی محفلیں ہیں، یہ حفاظت کی جگہ ہیں۔ ورنہ فتنے ہیں ہر طرف، فتنے ہی فتنے، اور ہر آنے والا فتنہ پہلے سے زیادہ تاریک، ہر آنے والا فتنہ پہلے سے زیادہ تاریک سیاہ۔ تو ایسے موقع پہ روشنی کی جگہ یہ اللہ کے گھر ہیں، جسے اللہ نصیب فرما دے اس پہ شکر ہو، اور اللہ رب العزت زندگی بھر ایسی مبارک جگہوں پر اور ایسی مبارک مجالس سے جوڑا رکھے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔